اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام انبیاء کرام کی جماعت میں ایک کریم اور عظیم نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسی بستی کی طرف چلنے کا حکم دیا۔ وہاں پہنچے تو بستی ویران تھی، بے آباد تھی۔ اب یہ حیران ہوئے کہ مجھے یہاں کس لیے بھیجا گیا ہے۔ ایسے میں خیال آیا اللہ تعالیٰ اس مردہ بستی کو کیسے زندہ فرمائے گا۔ یہ خیال تعجب کے طور پر تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 259 میں ارشاد فرماتے ہیں، یا اس شخص کی مانند کے جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی موت دے دی۔ 100 سال کے لیے پھر اسے اٹھایا، پوچھا تجھ پر کتنی مدت گزری؟ کہنے لگا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو 100 سال تک کے لیے ٹھہرا رہا۔ پھر اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کہ یہ بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا رہے ہیں۔ تو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح جوڑتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیند کی حالت میں حضرت عزیر علیہ السلام کی روح قبض کی تھی، اس لیے انہوں نے جواب دیتے وقت سمجھا کہ شاید وہ سو رہے ہیں۔ انہیں یہ احساس بھی نہ ہوا کہ میں تو اتنا عرصہ مردہ رہا ہوں۔ جب وہ سوئے تھے تو صبح کا وقت تھا، جب دوبارہ زندگی ملی تو عصر کا وقت آنکھ کھلی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سویا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے کھانے اور گدے کو دیکھو، کھانا بہت جلد خراب ہو جاتا ہے، لیکن 100 سال گزرنے پر بھی کھانا بالکل تازہ تھا۔ جبکہ آپ کے گدے کی ہڈیاں بکھری پڑی تھی۔ اچانک ان کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیاں حرکت کرنے لگی، پھر جڑنے لگی۔ گدے کا ڈھانچہ تیار ہو گیا تو ان پر گوشت چڑھنے لگا۔ اس طرح گدا زندہ ہو گیا اور آواز دینے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام پکار اٹھے، واقعی میرا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے۔ ان کی اس عارضی موت کے دوران وہ بستی آباد ہو چکی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا تم لوگ عزیر کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی، انہیں فوت ہوئے 100 سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے۔ تب حضرت عزیر علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ میں ہی عزیر ہوں۔ انہیں یقین نہ آیا، وہ ایک بڑھیا کو لے آئے، اس کی عمر 120 سال تھی۔ انہوں نے اس سے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں پوچھا۔ اس نے حضرت عزیر علیہ السلام کی 10 نشانیاں بیان کی۔ وہ سامنے کھڑے حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے۔ تب انہیں یقین آیا حضرت عزیر علیہ السلام ان کے درمیان قیام پذیر ہیں۔ آپ نے انہیں نئے سرے سے تورات کی تعلیم دی۔ وہ اس کو بھول چکے تھے۔ بستی والے ان سے بہت متاثر ہو گئے۔ اس عظیم معجزے کی وجہ سے رفتہ رفتہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا تصور کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ آیت 30 میں فرماتے ہیں، اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ اللہ نے ان کا ایک جرم بیان کیا ہے۔ یہ جرم ان میں نسل در نسل چڑھتا رہا، یہاں تک کہ اس دور میں یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں۔ آپ کا نام دیوان مقدس بھی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مقدس ذات کی نسل سے ہیں اور معبود ہیں۔ یہی ان کا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس جرم کی سزا ضرور دے گا۔ انسان کتنے ہی بلند و بالا مقام پر پہنچ جائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسے زیادہ سے زیادہ قرب حاصل ہو جائے، تب بھی وہ اللہ کا بندہ ہی رہتا ہے، اور کسی بھی بلندی پر پہنچ کر وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ جلالہ کی ذات پاک و واحد لا شریک ہے اور باپ بیٹے کی نسبتوں سے پاک ہے۔ لہذا انسان کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ جب وہ کسی برگزیدہ انسان سے ایسے امور صادر ہوتے دیکھتا ہے جو عقل میں نہیں آتے، تو روب یا عقیدت کی بنا پر پکار اٹھتا ہے کہ یہ ہستی تو خود اللہ تعالیٰ ہے جو انسانی شکل میں آئی ہے، یا اس کا بیٹا ہے، یا اللہ کا شریک ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ بلا شبہ ان واقعات کا جاری ہونا اللہ تعالیٰ کی طاقت کے ذریعے ہے، جو بطور نشان اس برگزیدہ انسان کے ہاتھوں جاری ہوئے۔ اس کے باوجود یہ نہ اللہ ہے اور نہ ہی اللہ کا بیٹا، بلکہ اس کا ایک پسندیدہ بندہ ہے۔ قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 59 میں اس طرح بیان کی ہے، اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی سی ہے کہ اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گئے۔ مطلب یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کا بیٹا اگر کسی کو کہا جا سکتا تو حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جانا چاہیے تھا۔
لہذا کسی نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے بالکل غلط ہے۔